آداب، میں وقار احمد رضوی جوائے آف اردو کی شاعری سمجھے سیریز میں سراج اورنگ آبادی کے ایک شعر پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سراج کی نمائندہ غزل خبر تحیر عشق کا شعر ہے: چلی سمت غیب سی کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی۔ پہلا مصرع تو قدر آسان ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا کہ سمت غیب یعنی ایک ان نون ڈائریکشن سے یا ڈائریکشن آف دا ان نون اور ڈائریکشن آف دا ان سین سے ایک ہوا چلتی ہے جو کہ چمن کو جلا دیتی ہے، اور یہ چمن جو ہے وہ از دا گارڈن آف مینیفیسٹیشن، اس کو جلا دیتی ہے۔ مگر چمن تو جل جاتا ہے، مگر ایک شاخ ایسی ہے جس کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو دل ہے وہ شاخ ہری رہتی ہے، یعنی کہ چمن کے جل جانے کے باوجود وہ شاخ ہری رہتی ہے۔ اچھا، یہ شاخ کیا ہے؟ اس شاخ کو شاخ نہال غم کہا گیا ہے۔ تو اس میں دو تین کیفیات ممکن ہیں۔ تو اردو میں نہال کسی چیز کے نہال کے معنی فلرشنگ ہو سکتے ہیں، تھرائیونگ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو اردو کے معنی میں دیکھیں تو یہ ایک شاخ غم ہے جو کہ تھرائیو کر رہی تھی پہلے، اور وہ اب بھی ہری ہے۔ اور دوسرے معنی اردو کے ہی معنوں میں دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ شاخ ہے جو غم سے نہال ہوتی ہے یا غم سے نہال ہو رہی ہے، اور یہ شاخ اب بھی ہری رہتی ہے۔ فارسی میں نہال کے معنی ینگ پلانٹ کے لیے جا سکتے ہیں، سیپلنگ اور گرین شوٹ۔ تو پھر اس کے معنی فارسی کے اس سے یہ ہوگا کہ اسٹیم of the green of the young tree of sorrow remains green۔ تو یہ تو اس کی ایک طریقے سے ٹرانسلیشن ہو گئی۔ تو اب ہم اس شعر کو اگر سمجھنے کے لیے اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں تو چونکہ سراج اورنگ آبادی ایک صوفی مزاج کے شاعر تھے، تو اس کی ممکنہ معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ سے دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں اپنا چمن بسا دیتا ہے، مگر اس کے دل میں خدا سے جدائی کا غم موجود ہے۔ اور پھر یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سمت غیب سے ایک ہوا چل رہی ہے، یعنی کہ فرام ان نون ڈائریکشن اور فرام دا ان سین، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خدا کی جانب سے ایک ہوا چلتی ہے جو اس کے ظاہری چمن کو، دنیاوی چمن کو سب کچھ جلا دیتی ہے، اور سب کچھ جلنے کے بعد صرف وہ شاخ، انسان کا دل وہ شاخ ہے جس میں خدا سے جدائی کا غم موجود تھا، وہ اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، یعنی کہ خدا کی جدائی کے غم کے علاوہ اس کا کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال شعر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارا جائے اور اس کے ساتھ سوچا جائے، ہر حال میں، چاہے ہم شاخ نہال غم کو stem of sorrow پڑھیں یا stem that thrives from sorrow پڑھیں، یہ بات طے ہے کہ دل میں یہ غم موجود تھا، اور سب کچھ جل جانے کے باوجود اب بھی موجود ہے، کیونکہ یہ شاخ ہری رہتی ہے۔ تو یہ تو اس کے معنوی پہلو ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس شعر کی ایک دو پہلوؤں پہ میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ شاعری میں مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کو ہم صنعت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کم سے کم
ایک دو صنعتیں ہیں جو جن کی طرف میں جن کی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. تو سب میں پہلے تو ایک صنعت تضاد ہے، یعنی کہ اپوزنگ چیزوں کو جمع کرنا. تو اگر ہم ہوا کے چلنے اور جلنے کے بارے میں کہیں، ویسے تو ہوا اگر کہیں کسی فارسٹ میں ہوا چلتی ہے تو وہ آگ کو ادھر سے ادھر لے جا سکتی ہے، مگر اگر عمومی طور پہ ہوا کو چراغ کی ضد تصور کیا جاتا ہے یا ہوا کو جلنے کی ضد تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ہوا کسی جلتی ہوئی چیز کو بجھا دیتی ہے. تو پہلے مصرعے میں ہوا اور جلنے میں ایک طرح کا تضاد ہے، اور دوسرے مصرعے میں نہال ہونا خوشی کی علامت ہوتا ہے، کہ دل جب خوش ہوتا ہے تو وہ نہال ہوتا ہے. تو لفظ نہال اور غم میں بھی تضاد ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہو گئیں کہ جس میں یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صنعت تضاد کا استعمال ہے. دوسری چیز ہے کہ اکثر شعراء ایک صنعت جو ہوتی ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جن میں رعایت ہوتی ہے، جس میں ایسوسیشن ہوتی ہے، ان کو ایک جگہ جمع کرنا. تو ظاہری بات ہے یہاں پر ہم نے چمن کا ذکر کیا، اسٹیم کا ذکر ہو رہا ہے. نہال کو اگر ینگ درخت کے معنی میں لیے جائیں اور اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ دل کا ذکر ہو رہا ہے، اور دل کو شاعری میں کلی سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو دل، اسٹیم، درخت، چمن، یہ سب ایک ہی ان سب میں ایسوسیشن ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک شاعری کی صنعت اس شعر میں استعمال ہوئی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.